السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سورہ کہف کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کی تلاوت ہم روز کریں یا ہم جمعے کے دن اگر صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور یوں تو پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف ایک تحفہ ہے جو اس نے ہم پر نازل کیا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اگر ہم اپنی مشکلات اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت شامل کرتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے نجات دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس موقع کا اور اس واقعے کا ذکر جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا ہو، مطلب وہ چاہتا ہو کہ وہ رات کو فلاں وقت جاگ سکے لیکن اسے اٹھنے کی امید نہ ہو، تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ جس وقت اس کے اٹھنے کا ارادہ ہوگا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کسی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی قرض دار ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور وہ اس سے ادا نہیں ہو پا رہا یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکے، تو اسے چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد سورہ کہف 7 بار باقاعدگی سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے۔ بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کے دعا مانگے کہ اے اللہ، میں قرض کی مشکل میں آ گیا ہوں، اس آزمائش میں ہوں اور مجھے اس آزمائش سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کا بندہ اس قرض سے نجات پا جائے گا۔ اگر سورہ کہف کو روزانہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انسان کو محتاجی اور قرضے سے نجات ملے گی اور کوئی بھی انسان اس کے گھر والوں کو نقصان نہ دے سکے گا۔ گھر کے دشمن اور شر سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، اس میں 10 رکوع ہیں اور 110 آیات ہیں۔ سورہ کہف کو کہف اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ میں چونکہ اصحاب کہف کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام کہف رکھا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف وہ واحد صورت ہے جو لمبی ہونے کے باوجود اکٹھی نازل ہوئی، اور جب سورہ کہف نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ساری جگہ اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ کتنی بابرکت اللہ تعالیٰ نے صورت ہمیں دی ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اور اگر ہم اپنی مشکلات اور تکالیف سے اور آزمائشوں سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خاموشی سے وضو کر کے بعد از نماز جمعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی تلاوت کریں اور اپنی مشکلات اپنے رب کو کہہ سنائیں، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری تکالیف، ہماری آزمائشوں کو، ہماری مشکلوں کو ایسے آسان کر دے گا کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ اس صورت کی تلاوت کا اندازہ ہمیں اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کو ہوگا کہ سورہ کہف سے ہمیں کیا ملا۔ اس کی روشنی میں انسان قیامت کے دن اپنے سفر کو طے کرے گا۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے بھی انسان گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے، اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک پورے ہفتے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، حتیٰ کہ اس دوران یعنی اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک دجال کا فتنہ بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت کرے گا۔
جمعہ کے دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو تم سارا کاروبار تک کر دو اور اللہ کے حکم کی طرف لپکو، اس کی عبادت کی طرف لپکو۔ تو اس لیے یہ جمعہ کا دن جو ہے باقی تمام دنوں سے افضل ہے۔ اگر ہم اس دن اپنی عبادت میں توبہ استغفار کو شامل کر لیں تو ہماری بخشش اور نجات سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرتا ہے وہ ہماری بخشش کی منظوری فرما دے گا۔ توبہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور گناہوں کے معاف ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ سورہ زمرد کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ بخش دیتا ہے سب گناہوں کو، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس پر روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ مادی نعمتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 101 میں حضرت نوح علیہ السلام کے قول کا ذکر کیا تو میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلادھار، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مالوں اور بیٹوں سے، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات، اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہم اس کی طرف اپنی بخشش اور نجات کے لیے یا کسی تکلیف کے لیے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ پاک ہستی ہے کہ جو ہمارے ایک آنسو گرنے پر محبت سے ہمیں نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ ہماری تمام تکالیف کو بھی دور کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو ہماری گناہوں کو سن کے، ہماری ندامت کو دیکھ کے، ہماری ندامت کے آنسوں کو دیکھ کر ہماری مذاق نہیں بناتا، ہمیں تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم سجدے میں گر کر 2 آنسو اس کے سامنے بہاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے رب العالمین ہم گنہگار ہیں اور ہمارے یہ گناہ ہیں اور تو جانتا ہے، کیونکہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تنہائیوں کو پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے اس لیے یہ گناہ کیا اور تو معاف کرنے والا ہے، تو وہ رب العالمین جو اس کی طرف چل کر جاتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور بہت محبت سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ جب ہم کچھ چیز بناتے ہیں تو ہم اس کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے ہمیں بنایا، خون سے ہماری کھال بنائی، ہمیں خوبصورت بنایا، وہ ہمیں کیسے پیار نہیں کرے گا؟ کیسے ہم اس کے سامنے اپنی ندامت کے آنسو بہائیں گے؟ تو کیسے وہ ہمیں محبت سے نہیں دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سورہ یاسین اور سورہ ملک کی کیا برکات ہیں، اور انہیں اگر ہم زندگی میں تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے نوازتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔